بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ العظیم۔ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی اور مخلص دوست حضرت مولانا قاسم عمار صاحب جیدہ مجدہم نے حکم فرمایا اور آج کی خوبصورت محفل میں شرکت کی دعوت دی، اور الحمدللہ جہاں چنیوٹ کے اکابر علماء کرام اور ہمارے احبا کی زیارت ہوئی، ابھی علامہ عثمانی صاحب نے خطاب فرما دیا ہے۔ آپ یہ ڈر نہ کریں کہ اب کوئی تقریر ہوگی، وہ ہو چکی ہے۔ بس میں جتنا آپ سنیں گے 2 4 5 6 10 منٹ اتنی بات کروں گا، کیونکہ آپ کو تنگ کرنا مقصد نہیں۔ ہاں اگر شوق ظاہر کریں گے تو آپ کا شوق کوئی بات کروا دے الگ بات ہے، تو تقریر بھر ہو گئی ہے ماشاءاللہ۔ ہمارے بھائی اور ہمارے ساتھی مار صاحب، تنویر صاحب، یہ 1987 88 99 میں ہم اکٹھے پڑھتے رہے امدادیہ میں۔ ہم تو وہیں مولویوں کی جگہ ہیں، یہ ماشاءاللہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور اب تو جمعیت کے امیر بھی ہیں چنیوٹ کے، اور علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب ماشاءاللہ تسی تو ہو گئے نا، جناب نگر والے، یہ بھی ہمارے بہت محبوب لوگوں میں سے ہیں، اور ملک خلیل صاحب یہ ہماری چنیوٹ کی پہچان ہیں، اور مفتی افضال صاحب ماشاءاللہ جو آپ جانتے ہیں بہت نوجوان علماء میں سے ہیں، اور جمعیت کے نائب امیر ہیں، جمعیت علماء اسلام ضلع چنیوٹ کے نائب امیر ہیں، اور ادھر خود مولانا قاسم عمار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، دیگر حضرات، اور ہمارے بہت ہی مخلص ساتھی مفتی لال جوہر صاحب بھی موجود ہیں، دیگر احبا میرے ساتھ لالیاں سے مولانا عمران صاحب بھی آئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بڑی خوشی کا موقع ہے کہ مولانا قاسم عمار صاحب کے صاحبزادے محمد مدنی، جو ماشاءاللہ بہت ہی نشیط یعنی چست اور نڈر، اللہ اسے ایسے ہی بنائے۔ کبھی کبھی باپ تو ڈر جاتا ہے، کیونکہ بچے کی ماں بھی ہوتی ہے، تو بچہ ماشاءاللہ نڈر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی رکھے، یہ پھلے اور پھولے، چمکے اور کفر کے ایوانوں میں گرجے۔ اللہ نے اس کے سینے میں قرآن محفوظ کیا ہے۔ اور میرے دوستو، میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، یہ جملہ میرا نہیں ہے، امام الہدا حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالی کا ہے۔ سننا چاہیں گے کہ نہیں؟ انہی کا پہلے ایک اور جملہ سن لیجئے۔ حضرت لاہوری رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، اگر میں نے لاہور سے گاڑی پہ کہیں جانا ہو، اور گاڑی لاہور کے پلیٹ فارم سے روانہ ہو چکی ہو، اور میں نے اپنا ایک پاؤں ڈبے کے پائیدان پہ رکھ لیا ہو، دستے کو پکڑ لیا ہو، اور بایاں پاؤں اٹھا کے اس کے پائیدان پہ رکھنا چاہتا ہوں، ایسے وقت میں کوئی کہہ دے احمد علی جا رہے ہو؟ جی جا رہا ہوں۔ ٹھہرو، جاتے جاتے مجھے اسلام کا خلاصہ تو بتا دو، مجھے قرآن کا خلاصہ تو بتا دو، مجھے نبی کی تعلیمات کا خلاصہ تو بتاتے جاؤ۔ حضرت لاہوری فرماتے تھے، میں بایاں پاؤں پلیٹ فارم سے اٹھا کر پائیدان پہ رکھنے سے پہلے پہلے اس کو سارے اسلام کا خلاصہ بتا دوں گا۔ بتا دیں گے؟ جی قرآن کا خلاصہ بتا دوں گا۔ کیا بتائیں گے؟ فرمایا میں کہوں گا قرآن کا خلاصہ یہ ہے، اسلام کا خلاصہ یہ ہے
کہ اللہ کو عبادت سے، رسول اللہ کو اطاعت سے اور مخلوق کو خدمت سے راضی کر لو۔ وہ کیا دیو سو سنار دی تے ہک لوہار دی، یہ اللہ والے ایک جملے میں خدا کی قسم دل کی زندگی بدل دیتے تھے۔ ایک اللہ والے تھے، بابے کی بات سننے تھے نا آپ، یہ واقعی بابے کمال ہوتے ہیں، ادھر کے بھی ادھر کے بھی بدلنے پہ آئیں زندگی بدل دیتے ہیں۔ ایک بابا جی تھے، کہیں سے کسی رستے سے روزانہ گزرا کرتے تھے، اس گلی میں ایک گھر تھا جہاں روزانہ شام کو شراب و کباب کی، رقص و سرود کی محفلیں جمع کرتی تھیں، لوگ عیاشی کے اڈے بنا کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بابا جی روزانہ گزر جاتے، ایک دن پتہ نہیں کیا خیال آیا، رک کے دستک دے دی۔ اندر جو سربراہ خانہ تھا، اس تنظیم کا سرپرست تھا، بشر نام تھا اس کا، بشر۔ اس نے کہا نوکر کو جاؤ دیکھو باہر کون ہے۔ بشر خود نہیں آیا، میں ایک جملہ کہتا ہوں، پتہ نہیں ہوں کون سمجھا سکتا کہ نہیں، میں کہتا ہوں اس بابے نے دستک تو دروازے پہ دی، لگی بشر کے دل پہ دی۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو جوش جنوں پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو چکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ کھٹک گیا ہے، فوراً کہا جاؤ دیکھو باہر کون ہے۔ خود انتظار میں، وہی بابا جی کھڑے ہیں، توجہ ہے آپ کی؟ تھکے تو نہیں؟ دس دینا بھائی تھکے تو اس تو بعد انشاءاللہ دعائے خیر۔ تھکے ہو نا؟ وہ ایک مولی صاحب آنا بیچارے، وہ ٹائم تو بعد سے ملتا ہے نا، آخر لگے تھکے تو نہیں بیٹھے، ٹھیک پہ کہہ رہا نہیں اسی تو اکے بیٹھے۔ تسی بھی اکے بیٹھے ہو، تھکے بیٹھے ہو، چلو ٹھیک ہے جی، ہے ویسے اوکھا کم اے انہاں سریلیاں خطیباں تو بعد ساڑھے جہاں بے سورا بندہ کیا آخیا۔ ساڑھے یار بھی انہاں جی اسی جدوں بھی ملدے آنا الحمد انہاں کو ہر باری نواں علم لے کے جاندے ہیں الحمدللہ۔ تو وہ باہر گیا نوکر، ایک بابا جی کھڑے ہیں، کیا پوچھتے ہیں یہ کس کا مکان ہے؟ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جی میرا مطلب یہ ہے کسی غلام کا ہے کہ آزاد کا ہے؟ بھائی آزاد کا ہے، غلام کا کہاں سے ہے؟ کہا ہاں میرا بھی یہی خیال تھا، کسی آزاد کا ہوگا، غلام کا نہیں ہوگا۔ اگر غلام کا ہوتا تو یہ کچھ نہ ہوتا جو کچھ ہو رہا۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو جوش جنوں پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یہ کہا اور آگے چلے گئے۔ اب وہ نوکر اندر آیا ہے، بشر کھٹکے میں، دستک ٹھیک نہیں ہوئی۔ ہاں بھی کون آ جانے؟ کہ بابا جی تھے، کیا کہتے تھے کہ کس کا مکان ہے؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے تھے آزاد کا ہے یا غلام کا؟ تو نے کیا کہا؟ میں نے کہا آزاد کا۔ اس نے کیا کہا؟ کہا ہاں صحیح کہہ رہے ہو، میرا بھی یہی اندازہ تھا، آزاد کا ہے، غلام کا ہوتا تو یہ کچھ نہ ہوتا جو کچھ ہو رہا ہے۔ بس اٹھا ہے بشر، جوتا پھر نہیں دیکھا ہے، ننگے پاؤں بھاگا ہے۔ حافی عربی میں ننگے پاؤں چلنے والے کو کہتے ہیں۔ بابا جی آگے جا چکے تھے، پکڑ پڑ گیا ہے پاؤں میں، کہتا حضرت آزاد نہیں غلام بن کے آ گیا ہے۔ تو کبھی میرے دوستو ایک جملہ بھی اثر کر جاتا ہے، ایک جملہ، اس پر بے شمار واقعات ہیں۔
چلو ایک بابے دی ہور گل سن لوی ہے، کیا خیال ہے؟ ایک بابا جی رات کے وقت بادشاہ کے محل کی چھت پہ ٹہر رہے ہیں. دسو چنیوٹ والے ہو، رات لے لوکاں دی چھتاں تے کون چڑھ رہا ہے؟ دسو شاباش، کون جی؟ چور. بادشاہ خوش گپیوں میں بیٹھا ہوا ہے، آواز آئی چلنے کی، فوراً بندے بھیجے، پولیس گئی، فوج گئی، سپاہ گئی. دیکھے بابا جی چل رہے ہیں، ٹہر رہے ہیں چھت پہ، بادشاہ کے محل کی چھت پہ. پکڑ کے لے آئے بادشاہ کے سامنے. بادشاہ نے کہا بابا جی لگتے تو اچھے ہو، چہرہ مہرہ شکل اچھی ہے، نورانی لگتی ہے، لیکن کام تو آپ کا اچھا نہیں ہے، کام تو چوروں والا کر رہے ہو. بابا جی نے کہا میں چور شور کوئی نہیں. اوپر کیا لے رہے تھے؟ توجہ ہے آپ کی؟ نہیں میرا خیال. اس کے لیے کان بھی کھلے ہوں، یہ دل کے دروازے بھی کھلے ہوں. اس نے کہا جی بادشاہ سلامت، میرا ہاتھی چوری ہو گیا تھا، آپ کے محل کی چھت پہ ڈھونڈنے آیا ہوں. اور چھت پہ بکری نہیں چڑھ دی، ہاتھی کیوں چڑھ گیا؟ بادشاہ نے کہا بابا جی کیسی بات کرتے ہو، کبھی ہاتھی بھی چھتوں پہ چڑھتا ہے؟ اس نے کہا اچھا ہاتھی چھتوں پہ نہیں چڑھتا؟ جی بالکل نہیں چڑھتا. پھر یاد رکھو اگر ہاتھی چھت پہ نہیں چڑھتا، رب بھی ان محلوں میں خوش گپیوں سے نہیں ملتا. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی. پھر وہ بادشاہ نہیں تھا، لوگ اسے ابراہیم ابن ادہم کے نام سے ولی اللہ کے طور پہ جانتی ہے. اور یہ سلسلہ چلا ہے اس ہستی سے جو ہمارے اور آپ کی آقا و مولا ہیں. اللہ نے جن کے دل پہ علم اتارا، حکمت اتاری، جن کے سینے کو علم و حکمت سے بھر دیا، پر نور کر دیا، یہ حضور کا فیض ہے. ختم نبوت کے صدقے میں قیامت تک جاری رہے گا. میرے مصطفیٰ کی کیا شان تھی، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا دیا. اور کس قوم سے واسطہ پڑا ہے جو سدھرنے والی تھی نہیں. یہاں لمبے لمبے واز سن کے بھی اثر نہیں ہوتا، خدا کی قسم وہاں تو آقا کی خاموشی بھی کام کر جاتی. ایک شخص، معاشرہ جانتے ہو نا، حال ہی سے پوچھو، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا. یہ لوگ تھے نشہ، شراب، لوٹ مار، ڈاکہ، زنا، جوا ان کی کھٹی میں پڑا ہوا تھا. ایک شخص نے کلمہ پڑھا ہے، اڑا کے بیٹھ گیا ہے، پہلا دن ہے، کوئی تلقین نہیں ہوئی، کوئی واعظ نہیں ہوا، کوئی درس و تدریس نہیں ہوئی، کوئی لمبے چوڑے دعوے نہیں ہوئے، بس بیٹھا ہے. اور ایسے بیٹھا آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم ان کے وہ ہمارے ہو گئے. اٹھ کے چلا گیا، مدینے کے رستے پہ جا رہا ہے، گلی میں. جاہلیت میں کسی عورت سے اس کا معاشقہ تھا. سمجھو لفظ، ادھر کوئی معشوقہ آئی ہو، کسی دا عاشقہ، عاشقے نامراد. تو پہلے بھی ملتے تھے اور یہ پہل کرتا تھا، پت کے حال ہے چنگی ہیں، ہیلو ہے، جانتے ہو نا. اب جو وہ دیکھتی ہے یہ سر اٹھا کے دیکھتا ہی نہیں ہے. بڑی حیران ہوئی، کہا چلو شاید پہچانیا نہ ہوئے. ہیں جی، اس نے آواز دی، کہتی ہو میں فلانی ہوں. کہتا ہاں ہاں تو فلانی ہے، میں فلانا نہیں ہوں. تجھے کیا ہوا؟ کہتا میں نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں حضور کی مجلس میں بیٹھ کے آیا ہوں اور میں صحبت مصطفیٰ کا مزہ لے کے آیا ہوں. ایک نگاہ جو میرے مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑ جاتی تھی، خدا کی قسم ساری دنیا کی ولایت کو پیچھے کر دیتی تھی. ایک اور بات ہے،
भरी है मस्जिद नबवी। सुभान अल्लाह। पूछिए उलमा से, हदीस पढ़ाने वालों से, कुरान पढ़ाने वालों से, आका की मजलिस में सन्नाटा, खामोशी होती थी। कअन्ना अला रुऊसिहिम तुयूर, सर झुका के बैठे हैं, यूं सर उठा के देखने की हिम्मत नहीं होती। हाँ, एक है जिसने गारे सौर की 3 रातों में नबी के दीदार का लुत्फ उठाया है, वही उठाता था तो आंखों को उठा के उलमा ने एक बात लिखी है, तवज्जो है कि हुजूर ने अल्लाह ताला के हुक्म से सहाबा से बहुत से मामलात में मशवरे किए। वसाविरहुम फिल अम्र, बदर के कैदियों के बारे में मशवरा हुआ, मौजों पे मसा की मुद्दत के बारे में मशवरा हुआ, और बहुत से मामलात में मशवरे हुए। अल्लाह का हुक्म था वशाविरहुम फिल अम्र फइज़ा अज़मता फतवक्कल अला अल्लाह, मशवरा करो, जो तय हो जाए बस फिर कूद पड़ो। एक अजीब बात लिखते हैं उलमा, जब भी सहाबा बैठे होते, हुजूर मशवरे का फरमाते, तो उमर फारूक सर झुका के सोच रहे होते। सोचने के लिए सर झुकाना पड़ता है कि क्या होना चाहिए, और सिद्दीक सर उठा के आका का चेहरा पढ़ रहे होते कि मेरे मुस्तफा के चेहरे पे क्या लिखा है। चुनाचे कभी ऐसा नहीं हुआ कि हुजूर की राय और हो और सिद्दीक की राय हो। क्यों? वो निस्बते वहदत के साथ मुत्तसिफ हो चुके थे। तू मनशुदी मन तू शुदम, तू जा शुदी मन तन शुदम, ता कस न गोयत बादजी, तू दीगरी मन दीगर। तो आम तो नीचे ही निगाहें करके बैठे होते थे, हिम्मत नहीं थी सर उठा के देखने की। लोगों ने पूछा हुजूर के बारे में, आका का चेहरा कैसा था किसी से, कहते हैं हमें नहीं पता कैसा था। किसने कहा चांद जैसा था, किसने कहा जब जलाल होता तो किसी के चेहरे पे अनार निचोड़ दें ऐसा सुर्ख होता था, किसने कहा चमकती हुई तलवार जैसा था। और इसमें कोई शक नहीं, मुबालगा नहीं है, वो सहाबी की बात नहीं सुनी, आधी रात में हुजूर के घर पहुंचा हुआ है। वो कर्मा ले कोई वेला किसी घर जान दा। आप किसी के यहां रात के 12 बजे जाते हैं? बोलो यार, जानते हो मेरे सारे हूं शुरू हो गए हो। क्यों जी? चलो आप जाते हैं कि नहीं, ये कोई टाइम है जाने का। लेकिन ये दीवाने परवाने मस्ताने जब दिल की आ जाते थे, और खुद कहते हैं हमें जब भी कोई परेशानी होती, कोई डिप्रेशन टेंशन होती, हम घर से निकल के आका के दरे दौलत पे हाजिर होके दीदार करते, सारी परेशानियां दूर हो जाती। रात को हुजूर के घर आया हुआ है, आधी रात है, कोई पूछे क्यों आया है, मैं कहूंगा, वो कहेगा कि महफिल में तेरी जान में जान आती है मेरे, बेवक्त लिए फिरता हूं आने के बहाने। अरे महबूब के यहां आने का बहाना देखना होता है, आने का वक्त नहीं देखना होता। हुजूर आराम फरमा रहे हैं, चेहरे अनवर चमक रहा है, उसे तो और क्या चाहिए था। बड़े सुकून से ये शौक पूरा कर रहा है। उसने सर उठा के ऊपर जो देखा तो 14वीं का चांद भी चमक रहा है। अब वो मुआवजा कर रहा है, कभी झुकाता है आमना के लाल का चेहरा, कभी उठाता है 14वीं का चांद। 1 2 3 4 मरतबा ऐसे किया। एक जुमला कहा उस सहाबी ने, तो एक जुमला कहा, शायर ने शेर में परो दिया, कहता है चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है, मद उसके मुंह पे छाइयां मदनी का चेहरा। बस एक वाक़या सुना के फिर आगे दुआ करते हैं। महफिल मुस्तफा है, वही पहला दिन है। एक सहाबी खड़ा होता है उस सन्नाटे में, वहां तो बात करना भी बड़ा मुश्किल था, और कहता क्या है, तवज्जो, कहता है हुजूर कलमा पढ़ लिया है, लेकिन एक बात की इजाजत नहीं है। इतना पता चल गया था कलमा पढ़ने के बाद कुछ करना है या नहीं करना, जो करना है हुजूर से पूछ के करना।
خدا کرے یہ بھی ہمیں بھی پتہ چل جائے. آمین تو آخ دے ہو. کدے بندے ہو؟ امتی کس دے ہو؟ میں جگہ تے آخیا کدے بندے ہو؟ جنہیں میں تو اپنی بیوی دا بندہ. تسی یہ آپ سے میرے خیال کدے بندے ہو؟ کونو عباد اللہ اخوانا. کھڑا ہو گیا کہتا ہے حضور کلمہ پڑھ لیا ہے لیکن ایک کام کی اجازت لینی ہے آپ سے. رہا نہیں جاتا, عادی ہوں, مجبور ہوں, بس مجھے زنا کی اجازت دے. نظریں اٹھی ہیں اس کی طرف کہ اتنی پاک محفل میں جہاں جبریل بھی مؤدب ہو کے آتا ہے کیسی بات کہہ دی. قربان جائیں سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن تعلیم پہ جھڑکا نہیں ہے, ڈانٹا نہیں ہے, نکالا نہیں ہے, بلایا ہے, سامنے کھڑا کیا. میں تو کہتا ہوں اس کا کام پوچھا ہے بڑی محبت سے, تم جس کام کی اجازت لینا چاہتے ہو کیا تم یہ درست سمجھتے ہو کہ کوئی یہ کام تمہاری بیٹی سے کرے؟ لا یا رسول اللہ. تمہاری بہن سے کرے؟ لا یا رسول اللہ. تمہاری بیوی سے کرے؟ لا یا رسول اللہ. تمہاری ماں سے کرے؟ لا 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 یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا وَكَذَلِكَ النَّاسُ لَا يُحِبُّونَ لِبَنَاتِهِمْ لِأَخَوَاتِهِمْ لِأَزْوَاجِهِمْ لِأُمَّهَاتِهِمْ. میں مختصر کر رہا ہوں, کوئی بھی اپنی بیٹی بہن بیوی ماں کے بارے میں یہ پسند نہیں کرتا. دیکھو تم جس سے یہ کرو گے آخر وہ کسی کی تو بیٹی ہوگی, کسی کی ماں بہن تو ہوگی. پھر حضور نے کیا کیا, اپنا نبوت والا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھ دیا, بس کام ہو گیا. صحابہ کہتے ہیں ایک یہ دن تھا کہ زنا کی اجازت مانگ رہا ہے, اس کے بعد ہم نے کبھی بھی اس کو اس طرح نہیں دیکھا کہ مدینے کی گلی میں چلتا ہو اس کی نظر بھی اونچی ہو. دوستو وہی فیض ہے اور آج تک باقی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا. لیکن یاد رکھیے گا, آپ کہہ سکتے ہیں ایک لمحے سے یہ ہو گیا. وہ عبداللہ ابن ابی بھی تھا, اس کے ساتھی بھی تھے, 80 تو غزوہ تبوک میں شریک ہوئے تھے, انہیں کیوں کچھ نہیں ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے انہوں نے ارادہ ہی نہیں کیا. ایک خان صاحب تھے, محسوس نہ کریں ہمارے بھائی ہیں, دوست ہیں, وہ تبلیغی جماعت میں گئے, جانتے ہو نا. تو جب انہوں نے دیکھا کہ میں نے ارادہ کیا وقت لکھانے کا, میں نکل گیا, وہ مزہ آ گیا, میں تو دیندار بن گیا, داڑھی بھی رکھ لی, نمازی بن گیا. اب بیوی کو فون کرتا ہے کہ دیکھو تمہارا کیا حال ہے؟ کہتی ہے ٹھیک ہوں. کہتا ہے تم داڑھی رکھو. کیا کرو؟ اب بیوی عورت کو داڑھی آتی ہے؟ اس نے کہا نہیں رکھتی. کہ نہیں تم داڑھی رکھو. کہ میری آتی نہیں. کہتا ہے تم ارادہ تو کرو. تو نبی کی بارگاہ سے اس کو نہیں ملا ہے جس نے نبی سے لینے کا ارادہ نہیں کیا. جو نفاق کے پردے میں نبی کو اور اللہ کو اور مومنین کو دھوکہ دیتا رہا ہے, قرآن کہتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. دیکھو جو اللہ کو, اللہ کے رسول کو, ایمان والوں کو دھوکہ دیتا ہے وہ پاگل ہے, وہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہا ہے, اس کو پتہ نہیں. لہذا جس کو عہد رسالت میں, عہد خلافت راشدہ میں اور اس سے لے کے آج تک قرآن سے کچھ نہ ملا, حدیث سے کچھ نہ ملا, اللہ والوں سے کچھ نہ ملا, علماء سے کچھ نہ ملا, مساجد سے, مدارس سے, خانقاہوں سے, رائے ونڈ سے کچھ نہ ملا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوائی تو ٹھیک ہے, یہی علاج نہیں کروانا. اس وجہ سے ہمیں چاہیے ہم مخلص ہوں اللہ کے ساتھ, اللہ کے رسول کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ. کیوں جی ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ اللہ تبارک و تعالی عزیز محمد مدنی کے حافظ بننے کو مبارک فرمائے. اس کے سینے میں وہ دولت آ گئی. حضرت لاہوری کی بات میں چھوڑ دی, بس وہ بات شروع کی تھی وہ ختم کر کے بات ختم کرتا ہوں. حضرت لاہوری کی بات میں نے شروع کرنی تھی. ایک تو بتائیے نا کہ اسلام کا خلاصہ کیا ہے,
وہ بات جو کہنی تھی، حضرت لاہوری فرماتے تھے کہ دیکھو انگریز کا خیال تھا میرے بارے میں کہ مجھے لاہور میں چھوڑیں، میں تو اپنے شیخ حضرت مولانا تاج محمد امروٹی رحمہ اللہ تعالی کے پاس جانا چاہتا تھا۔ انگریز کا خیال تھا احمد علی کو لاہور میں کون جانتا ہے، ایسے لاہور کی گلیوں میں پھر پھر کے مر جائے گا۔ فرماتے تھے نہیں، انگریز کو نہیں پتا تھا میرے سینے میں قرآن ہے، اور قرآن جہاں ہوتا ہے اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے۔ یہ ہے قرآن جہاں ہوتا ہے اپنی جگہ۔ ہم نے دیکھا ہے دیوبند میں وہ انار کا درخت جس میں قرآن کی بسم اللہ ہوئی ہے، آج 25 درسگاہیں صرف قرآن کی ہے۔ بلا مبالغہ پوری دنیا میں دارالعلوم دیوبند کا فیض بلا واسطہ یا بالواسطہ پھیل رہا ہے۔ تو یہ قرآن آیا ہے ان کانوں سے، ان سماعتوں سے اس چھوٹے سے دل میں جگہ اپنی بنا لی ہے۔ اللہ کرے اتنی جگہ بنائے کہ قیامت کے دن یہ آگے آگے ہو اور قرآن والے پیچھے پیچھے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔